اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وتطوال بطيبه وذكره ورياه. برادر طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جس نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں، ایمان کو تازہ کر لیں اور ہم خبر میں، حشر میں، آخر کے تمام مناظر میں کامیاب ہو جائیں. یہ ہمارا مقصد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو یہاں پہ بلایا اور ہم کو یہاں پہ بٹھایا اور اپنے ذکر میں ہم کو مشغول کیا. یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اور یہاں پہ جو اس محفل میں آتا ہے بخشا جاتا ہے. ہم کئی مرتبہ حدیث مبارکہ سن چکے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، لیکن تجدید ایمان کے لیے ہم پھر ایک مرتبہ حدیث مبارکہ سننا چاہیے کہ جو محفل میں، یہ محفل کوئی معمولی محفل ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. جب زمین پر بندہ زمین پر بندہ جب اللہ کو پکارتا ایک مرتبہ اللہ، تو آسمان پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرتا ہے ابدی 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 10 مرتبہ. تو اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کون ہے اس کو اللہ تعالیٰ یاد کر رہا، اے اللہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. آسمان کے فرشتے اللہ سے اجازت لیتے ہیں اس شخص سے ملنے کے لیے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے. زمین پر آتے ہیں، زمین کے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ تو زمین کے فرشتے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر کو یاد کرتا ہے، عرش پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. تو زمین کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہم بھی ان کو دیکھنا چاہیں گے. تو زمین کے فرشتے اور آسمان کے فرشتے دونوں فرشتے مل کر اس محفل میں آ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. جب تک محفل چلتی ہے اس وقت تک وہ فرشتے محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں. جب محفل ختم ہو جاتی ہے زمین کے فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے واپس اپنے مقام پر چلے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ فرشتے اللہ کی اجازت لے کر آئے، ہم فلاں بن فلاں کے پاس جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے پھر سوال کرتا ہے کہ اے فرشتے کہاں سے آ رہے ہو؟ تم فلاں بن فلاں کی محفل سے آئے. کیا کر رہے تھے بندے؟ تیرا شکر ادا کر رہے تھے. کیا انہوں نے میری جنت دیکھی؟ نہیں، اللہ تیری جنت نہیں دیکھی. اور اگر جنت دیکھ لیتے، اگر تیری جنت دیکھ لیتے مولا، تو ساری زندگی ہر لمحہ تیری حمد و ثنا میں، تیری شکر گزاری میں گزار دیتے. اور کیا کر رہے تھے؟ تیرے استغفار کر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی؟ نہیں، اللہ نہیں دیکھی. اگر دوزخ دیکھ لیتے تو اپنی پوری زندگی تیرے استغفار میں لگ جاتے، معافی میں لگ جاتے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ رکھ کے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان تمام کو بخش دیا. تو یہ جو محفل میں آئے وہ بخشا گیا. لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ محفل میں کیا ہو رہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے ان کو بھی بخش دیا. یعنی اللہ کے ذکر کی محفل میں. اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کا نزول کثرت سے ہوتا ہے. جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں پہلے زمانے میں کچھ خاص طور پہ مساجد کے قریب میں قبرستان کو رکھتے تھے. مساجد کے قریب قبرستان مساجد کے قریب کیوں رہتے؟ مساجد کے قریب اس لیے ہوتے ہیں کہ مسجد میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے. نماز کرنا خود ایک ذکر ہے. اقیم الصلاۃ علی الذکر بولے.
نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی اذان، نماز اور کئی اذکار چلتے رہتے، یعنی جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے کثرت سے، اللہ کی رحمت وہاں پہ برستی ہے۔ تو یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں تو یہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول کثرت سے ہوتا ہے، اللہ کی رحمت پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما رہا اور ان لوگوں کی بخشش فرما رہا تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ محفل میں کیا ہو رہا۔ تو یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے، الحمدللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ کرا، ہم نہیں چاہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہا ہم کو، اللہ تعالیٰ چاہا ہم کو کہ ہم اس محفل میں آئے اور اللہ تعالیٰ کے جو حمد و ثنا ہوتی ہے اس میں شریک ہو جائے الحمدللہ۔ تو ہمارا جو تسلسل جو چل رہا ہے کہ تجدید ایمان کی بات چل رہی تھی، ایمان کی تجدید کرنا، ایمان کو ہم رینوویٹ کرنا، ایمان کو ہم مضبوط کرنا، ایمان کو تازہ کرنا، ایمان کو بڑھانا، ایمان کی حفاظت کرنا۔ ہمارے رسول اللہ مثال دیتے ہیں، اکثر اچھی مثال دیتے ہیں ہمیشہ کہ پہلے تو ہم کو ایمان کیا ہے نہیں معلوم، جس چیز کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے۔ اب میں بول دیا آم، تو آپ پوروں کے ذہنوں میں آ جاتا آم کیا ہے، ابھی کچھ دن پہلے آم کا موسم گزرا۔ اگر میں بولیا تربوز تو سب کے ذہن میں تربوز آ جاتا، اگر میں کچھ اور بولیا ٹماٹر بولیا آپ کے لوگوں کے ذہن میں سب کے ذہن میں ٹماٹر آ جاتا۔ لیکن اگر میں کوئی ایک ورڈ استعمال کر دیا، میں بولیا ٹل، کوئی چیز ہے، ایک پھل ہے ٹل، اب آپ لوگ بولیں گے یہ کیسا پھل ہے بھائی؟ ذہن میں کیا ہے ہمارے ذہن خالی ہے۔ تربوز بولے تربوز ذہن میں آیا، آم بولے آم ذہن میں آیا، جام بولے جام ذہن میں آیا، ٹماٹر بولے ٹماٹر ذہن میں آیا۔ میں ٹن ایک پھل ہے بول کے بول رہا ہوں، تو ٹن کا پھل کیسا رہتا بھائی؟ کہاں رہتا، کہاں اٹھتا؟ آج سے 40 سال پہلے اگر کسی کو بولے ہم کہ ڈریگن فروٹ آج کل جو آ رہا، ایک 40 سال پہلے کے لوگوں کو ڈریگن فروٹ معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا، تصور ہی نہ ڈریگن فروٹ بھی کوئی رہتا کیا بولے، لیکن ایک فروٹ ہے ڈریگن، آج ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہے، سستا ہو گیا، 50 روپے 100 روپے میں ایک آ گیا۔ لیکن آج سے 40 سال پہلے کسی کو ڈریگن فروٹ ایک ہے بولے تو بولے تو تصور کر سکتا تھا کیسا رہتا؟ آج ہم کو معلوم ہے ڈریگن فروٹ کیسا رہتا۔ ویسے میں بول رہا ہوں کہ ایک ٹن ایک فروٹ ہے، کیسا رہتا ہم کو نہیں معلوم۔ تو جو چیز معلوم ہے اس کا ہم تشخص کر سکتے، جو چیز نہیں معلوم اس کا تشخص نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایمان کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ہم اس کا تشخص کر سکتے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان لانا، ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو رکھنا، ایمان کو سلامت لے کے جانا۔ پھر بڑے بڑے بزرگان دین ہر آدمی یہی دعا کرا، خاتمہ بالخیر فرما میرے مولا، خاتمہ بالخیر فرما۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ہزاروں ان کے سب مرید، ان کے باکرامت مریدہ تھے۔ نزا کا وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، تو بولے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں بولے۔ تو ان کے جو ساتھ کے جو خاص خلفاء تھے، سب لوگ تھے، بولے کہ بھائی ہم کو تو زندگی میں درس دیتے رہے کہ بھائی موت کی تمنا کرنا، موت ایک پردہ ہے، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملنے کا پردہ ہے، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملنے کا۔ پھر حضرت بولے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں بولے، تھوڑا سا آفاقہ ہوا تو پوچھے کیا بات ہے آپ ایسا ابھی نہیں بول رہے تھے؟ تو بولے کہ شیطان میرے سامنے آ گیا تھا، شیطان میرے سامنے آ گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تو میرے چنگل سے بچ کے نکل گیا۔ تو میں بولا کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ لمحے باقی ہے، ان لمحوں میں بھی تو میرا ایمان چرا سکتا، ان کچھ لمحے میرے باقی ہیں، ابھی ان لمحوں میں بھی میرا ایمان تو چرا سکتا ہے، میں ابھی بچا ہوا نہیں ہوں تیرے سے۔ تو شیطان وہاں تک آتا۔ تو تمام کی تمام کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ خاتمہ بالخیر ہونا، لا الہ الا اللہ پہ خاتمہ ہونا، خاتمہ بالخیر ہونا، لا الہ الا اللہ پہ خاتمہ ہونا۔ تو ایمان کی حفاظت کرے تو لا الہ الا اللہ پہ خاتمہ ہونا۔ کلمہ ایمانی کلمہ ہے۔ ہم کسی کو مسلمان بناتے ہیں، مسلمان میں کافر میں مسلم کی تمیز کرتے ہیں، تو جو لا الہ الا اللہ پڑھ گیا وہ مسلمان ہوا، جو نہیں پڑھا وہ مشرک کافر رہا۔ تمیز اتنی ہے نا، زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک کلمہ، چھوٹا سا کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے، اس کا انکار کر دیے کافر ہو۔ تو یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، کلمے کو سمجھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اس کے لیے یہ کیا ہے ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ایمان کیا ہے، کیسا رہتا، ایمان کیا ہے کیسا رہتا، پھر کام ملتا۔ یہ مثال بھی حضرت اللہ بہت اچھی دیتے تھے ہمارے اکثر۔ تم گوشت کی دکان پہ جا کے بولیں گے کہ آدھا کلو ٹماٹر دیے، وہ تو گوشت والا بولتا ہے بازو دکان ہے وہاں سے لے بولتا۔ کپڑے کی دکان پہ جا کے بولیں گے میرے کو تیل ہونا ہوا، تو وہ بولتا کرانہ شاپ وہاں پہ ہے۔ یعنی یہاں پہ جو چیز ہے وہاں پہ وہ چیز ملتی۔ گوشت والی کی دکان پہ جا کے اپنے گوشت دو، وہ گوشت دے گا۔
ترکاری والے کی دکان پہ جا کے بولیں گے ترکاری دو، ترکاری دے گا. دودھ والے کی دکان پہ جا کے بولیں گے دودھ دو، دودھ دے گا. یعنی جو والا ہوتا ہے، جو رکھنے والا ہوتا ہے، وہ چیز دے سکتا ہے. ہم اللہ والوں کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ملتا. ہم بزرگان دینوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں، جا کے دنیا مانگتے ہیں، اللہ کو نہیں مانگتے. اللہ والے ہیں وہ لوگ اپنی دنیاوی عرضی چٹی پہ لکھ کے لگا دیے، تعویذ بن کے رکھ دیے، ڈوری بن کے رکھ دیے. کتنے درگاہوں میں لگے ہوئے آج یہ زمانہ، کتنے درگاہوں میں تاگے لگے ہوئے، تعویذات لگے ہوئے، پوڑیاں لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی وہ اللہ والے لوگ ہیں، جس کے پاس جائیں گے وہ ان کو ملے گا. آپ اللہ مانگو ان سے جا کے. یہ تو اللہ تعالیٰ دینے ہی والا ہے ہم کو جو کچھ ہمارے مقدر میں ہے، یہ روکنے والا نہیں. لیکن ہم وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ دنیا مانگتے ہیں، دنیا طلب کرتے ہیں. ہم کو ایمان طلب کرنا ہے. کہیں بھی جاؤ، کسی کے پاس بھی جاؤ، آپ کو ایمان طلب کرنا ہے، ایمان کی فکر کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے. مختصر ایک لفظ بول دیتا ہوں میں. ایمان کیا ہے؟ ایمان کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ سمجھ جائیے. الایمان هو الیقین. ایمان یقین کا نام ہے. ایمان یقین کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے. ایمان یقین اور کیفیت کا نام ہے. کوئی مادی چیز نہیں ہے پکڑ میں آنے کے لیے. مادی چیز اگر ہے پکڑ میں آئے گی. اب کیفیت کس کو بولیں گے بھائی؟ کیفیت کس کو بولتے؟ کیفیت انسان کا جو اندر ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ غصہ کیا ہے؟ غصہ. غصہ کیا ہے؟ انسان کی کیفیت ہے. کہاں ہے غصہ؟ دکھتا؟ غصہ پکڑ میں آتا؟ غصہ نظر آتا؟ نہیں آتا. لیکن غصے کا اظہار ہوتا ہمارے عمل سے. غصے کا اظہار ہوتا ہمارے عمل سے. یعنی کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، جو روز ملنے جلنے والے جو میرے روز لوگ وہ ہیں، ارے غازی صاحب غصے میں دکھ رہے. نئے لوگ تو خیر نہیں پہچانیں گے، لیکن جو روز ملنے جلنے والے ہیں وہ لوگ بولیں گے ارے غازی صاحب غصے میں دکھ رہے. کیوں؟ چہرے کے نقوش بدل گئے. چہرہ میرا بدل گیا. ہمیشہ جیسا چہرہ رہتا ویسا چہرہ نہیں ہے، چہرے میں کچھ تبدیلی آ گئی. میرے کو غصہ تھوڑا زیادہ ہے، تلخ کلامی شروع ہو جاتی، الفاظ بدل جاتے ہیں. یعنی غصہ جو کیفیت ہے وہ کیفیت کا اظہار عمل سے ہوتے جا رہا ہے. غصے کا لیول کم ہے، اس کا اظہار کم ہے. غصہ تھوڑا زیادہ ہے، اس کا اظہار زیادہ ہے. اور زیادہ غصہ آ گیا فحش کلامی ہو جائے گی. اور زیادہ غصہ آ گیا ہاتھا پائی ہو جائے گی. غصہ بے قابو ہو گیا قتل غارت گری ہو جائے گی. غصہ ایک کیفیت ہے، لیکن اس کا اظہار کیسا ہو رہا؟ اعمال سے ہو رہا. ایمان ایک کیفیت ہے، وہ ایمانی کیفیت اگر آ گئی جس کے پاس جتنی زیادہ رہے گی وہ اتنا زیادہ عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اعمال جو ہوتے ہیں، اسی لیے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. شکل میں ارشاد فرمایا پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں جو آپ لکھے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو نیت سے عمل کریں گے، جو کیفیت سے عمل کریں گے، وہ نیت سے وہ کیفیت سے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دینے والا ہے. اسی لیے جو ہم پچھلے مرتبہ جو حدیث مبارکہ سنے، ایک لا الہ الا اللہ ساری جلدوں پہ ننگینوں جلدوں پہ بھاری ہے. کیوں؟ وہ کیفیت سے لا الہ الا اللہ بولے تھے. لا الہ الا اللہ جو بولے یعنی وہ ایمان جو کلمہ پڑھے ہم وہ کیفیت سے پڑھے تو کہا. سب دنیا کے ساتھ ہے. صحابہ اکرام دنیا کے ساتھ تھے، دنیا کے خلاف نہیں تھے. سب لوگ اپنے اپنے کاروباروں میں تھے، تجارت میں تھے، بیوی بچوں کے ساتھ تھے. لیکن جب جب موقع آیا تب تب لبیک بولے سرکار کی زبان میں آواز. مال خرچ کرنے کی بات آئی اپنا سب کچھ لوٹا دیے. جان لگانے کی بات آئی اپنی جان لگا دیے. جنگ میں ایک واقعے میں کیسی ایمان والے عورتیں تھیں، کیسا ایمانی جذبہ تھا. ایک صحابیہ اپنے شیرخوار بچے کو لے کے آئے. ایک صحابیہ اپنے شیرخوار بچے کو لے کے آئے. یہ کیا کہ بولے کہ یا رسول اللہ میرے باپ، میرا بھائی، میرے بچے سب جنگ میں شہید ہو گئے. میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کو بھی آپ جنگ میں لے جائیں.
تو مجھے کہ یہ چھوٹا شیرخوار بچہ کیا جنگ میں کام آ سکتا، کیا کر سکتا جنگ میں؟ تو بولے کہ یا رسول اللہ آپ اسے ڈھال کی طرح استعمال کریں، ڈھال بنائیں اس کو، جب آپ کی طرف تیر آئے میرے بچے کو اس کے پیچھے کریں، میرے بچے کی پیٹھ اس طرف کر دیں، ڈھال کے لگے۔ کیسا ایمانی جذبہ ہے، اپنی شیرخوار بچے کو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمانی کیفیت ہے، یہ ایمانی جذبہ پیدا ہوا۔ ہم ایمان کی بات ہی نہیں کرتے ہیں، اعمال کی بات برابر، اعمال کی بات برابر، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، لیکن ایمان کہاں سے لائیں گے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کتنا مضبوط ہونا، کس بات پہ ایمان ہونا، ایمان کس بات پہ ہونا بھائی؟ ایمان لائے، ایمان لائے، کیا ایمان لائے؟ کیا ایمان لائے ہیں؟ کس بات پہ ایمان لائے؟ ایمان کس بات پہ لائے؟ اللہ ایک ہے بول کے ایمان لائے؟ اللہ کی ذات پہ ایمان لائے؟ یہ ہم سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 مرتبہ 3 ہفتوں سے خاص طور پر کلیمے کو سمجھنے کی، کلیمے میں بتا رہا اللہ تعالیٰ ایمان لانا، کس پہ لانا اور کیا بول کے لانا۔ ایمان ہم جو پچھلے 2 مرتبہ کے کیا ہے، جو تسلسل کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے وہ کلیمے سے۔ جب صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تو کیا کہتے؟ تعال یا اخی، آؤ میرے بھائی، نجدد الایمان، ایمان کی تجدید کر لیں گے۔ تو پوچھتے کہ کیفا نجدد الایمان، کیسے کریں گے؟ بقول لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ سے ہم ایمان کی تجدید کر لیں گے، لا الہ الا اللہ سے۔ تو ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ہم پچھلے ہفتے میں ہم سمجھے تھے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ معبود اس میں مفعول ہم یہ بھی سمجھے تھے جس کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا تھا اور معبود عابد سے ہے، اگر عابد دے تو معبود نہیں، عابد عبادت کرنے والا ہے تو عبادت لینے والا رہے گا، عبادت کرنے والا ہی نہیں ہے تو لینے والا کیا رہے گا بھائی؟ نعوذ باللہ۔ ایک وقت ایسا تھا ساری کائنات میں ہو کا نمبر سوائے اللہ کے کچھ تھا ہی نہیں، عبادت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، تو اس وقت اللہ معبود نہیں تھا کیا؟ اگر اللہ کی کسی صفت کا ہم ایک لمحے کے لیے بھی انکار کریں ہم کافر ہیں، پھر اللہ معبود تھا نہیں تھا، اللہ معبود تو حرام ہے۔ اسی لیے ہم کو کلمے کو اور اچھا سمجھنا پڑتا، معبود کس کو بولے، اور کلمہ جو ہے عرب کی زبان میں آیا، عرب فہم میں آیا، عرب کی زبان میں، عرب فہم میں، عربی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کلمہ نازل کیا گیا۔ تو عرب لوگ، اور ایک اچھی بات پرسوں معلوم ہوئی، جمعہ کی نماز میں ادھر آگے اور ایک تھوڑا لیٹ ہو گیا تو غوثیہ مسجد میں نماز پڑھا، تو کافی اچھی بات ہے وہاں پہ معلوم ہوئی کہ عربی زبان میں کیوں نازل ہے۔ لوگوں کے ایک سوالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سرکار کو عرب میں کیوں اتارا بھائی، قرآن عربی میں کیوں، قرآن عربی میں کیوں؟ کوئی اور زبان میں بھی ہو سکتی تھی، انگلش میں بھی ہو سکتی تھی، سنسکرت میں بھی ہو سکتی تھی، فرینچ میں بھی ہو سکتی تھی، اردو میں بھی ہو سکتی تھی، کوئی اور کسی بھی زبان میں ہو سکتی، عربی میں کیوں اتارا اللہ تعالیٰ قرآن کو؟ حالانکہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں دوسری زبانوں میں ہیں۔ تو وہ جو نوجوان لڑکا ہے، اچھا لڑکا ہے ماشاء اللہ، بہت اچھی بات پتہ ہے کہ قرآن جو ہے عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ ہر زبان جو ہے اس میں تغیر ہے، ہر زبان میں، انگلش ہو، آج کی انگلش جو ہے آج سے 1000 سال 500 سال پرانی انگلش میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرینچ لے لو، آج کی زبان 1000 سال پہلے کی فرینچ جو ہے کافی فرق ہے، پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ہے نا؟ ہر زبان میں تغیر آیا، ہر زبان میں تبدیلی آئی، لیکن قرآن عربی ایک ایسی زبان ہے جو جب سے بنی ہوئی ہے اس وقت سے اب تک بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے زبان میں، اور قیامت تک عربی زبان میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں۔ زبان کا فائدہ، زبان دانی جو جانتے ہیں، ایم اے انگلش لٹریچر میں ایک ہمارے دوست بولا میں ایم اے انگلش کر لو بول کے بولا،
تو ایم اے لٹریچر بی ایڈ ہے, اسکول چلاتے تھے, ایم اے انگلش بھی کر لو, اچھا رہتا آپ کے لیے, اچھی بات بولتے ہیں. انہوں نے ایڈمیشن نہیں لیا, ایڈمیشن لے گا, ارے سلیبس بہت خطرناک ہے, وہ آرتھوڈاکس انگلش ہے, خطرناک انگلش, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی, پرانے 200 سال 300 سال پرانے اس کے اندر لٹریچر پڑھو بول کے بولے, لٹریچر کا ایک ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا, بولے 300 سال پرانا لٹریچر سمجھ میں نہیں آ رہا. 300 سال میں اتنی تبدیلی آ گئی زبان میں. 1400 سال پہلے کی انگلش کیا تھی ان کی, بھائی کیسی تھی انگلش وقت, لیکن عربی زبان میں کوئی فرق نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا, اور یہ زبان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے, قرآن شریف قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا, کلمے کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا, کلمے کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا. تو عربی زبان میں معبود کس کو بولتے تھے وہ لوگ, عبادت کس کی کرتے تھے, معبود کس کو بولتے تھے, کس کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ جو ان کے پاس معبود تھے, معبود کا تو ان کے پاس تشخص تھا, معبود جس کو سمجھتے تھے وہ لوگ, وہ معبود کس کو سمجھتے تھے, کس کی عبادت کرتے تھے, جو ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. یعنی ایک بت بنا دیے, یہ بت پانی دیتا میرے کو, یعنی پانی کی میری جو ضرورت ہے وہ پانی کی ضرورت یہ بت پوری کرتا, کھانے کی میری ضرورت ہے, کھانے کی میری ضرورت یہ بت پوری کرتا, اناج کی میری ضرورت ہے, اناج کی بت یہ بت پوری کرتا, زراعت میری ضرورت ہے, زراعت کی جو ضرورت ہے یہ بت پوری کرتا, اولاد کی ضرورت ہے, اولاد کی ضرورت یہ بت پوری کرتا. یعنی جتنی ضرورتیں اتنے بت وہ لوگ بنا کے رکھے, یعنی وہ لوگ حقیقت میں دیکھیں تو وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے, کس کی, جو ان کی ضرورت پوری کرتا تھا. معبود کا معنی, معبود کا معنی اگر تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرے, جاننے کی کوشش کرے مختصر, تو جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. اچھی اردو میں اگر بولے ہم تو حاجت روا, اچھی اردو میں اگر بولے ہم تو حاجت روا, یعنی نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے. یہ ایمان ہونا ہمارا, ایمان دیجیے, نہیں ہے کوئی حاجت روا, اللہ تعالیٰ کیا بولا, کوئی حاجت روا نہیں سوائے میرے. ایمان کیا لا رہے, اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے, کوئی اور حاجت روا نہیں. یہ ایمان لانا ہے. ایمان یہ ہے اللہ کی ذات پہ یقین ہونا ہے. اس بات کا یقین کہ اللہ ہی حاجت روا ہے, سوائے اللہ کے ہماری ضرورت کوئی اور پوری نہیں کر سکتا. جو یہ سمجھا, جو جتنے یقین کے ساتھ سمجھا, اللہ تعالیٰ جو وعدے فرمایا, اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے, برابر ان وعدوں پہ میں قائم ہوں, اللہ آمنا صدقنا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس بات کا ایمان کہ وہی حاجت روا, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی نہیں, کائنات میں کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. اب کوئی بولے تو کون, کوئی بولے تو کون حاجت روا نہیں, پھر ہم کو سمجھنا پڑے گا کائنات میں کون کون رہتے. آپ کائنات میں کون کون ہے بھائی, اتنی بڑی کائنات اللہ میاں بنائے, کائنات میں کون کون ہے؟ تو کائنات میں صرف دو ہی ذات ہیں, ساری کائنات میں صرف دو ہی ذات ہیں, کوئی اور ذات دنیا میں کائنات میں ہے ہی نہیں. ایک ذات خالق پیدا کرنے والا, اور ایک ذات مخلوق جس کو اللہ پیدا کرا, اس سے ہٹ کے کچھ ہے نہیں کائنات. اب جتنا دیکھ لو ہم مخلوق, یہ مائک ہے, یہ مائک کیا ہے, مخلوق در مخلوق, نہ انسان کی پیدا کرنا. ہم مخلوق اللہ کی راست, اللہ تعالیٰ راست ہم کو پیدا فرمایا اپنی حکمت سے, ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مائک کو پیدا فرمایا. یہ در مخلوق, مخلوق ہے یا در مخلوق ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے, یا پھر خالق ہے. کائنات میں صرف دو ہی ذات ہیں ساری کائنات, ایک خالق, ایک مخلوق, ایک پیدا کرنے والا, ایک پیدا ہونے والا, ایک پیدا کرنے والا, ایک پیدا ہونے والا, یہ دو ہی ذات. تو کوئی سے مراد
یہ پوری مخلوق جتنوں کو اللہ تعالیٰ کائنات میں پیدا فرمایا، جتنوں کو اللہ تعالیٰ کائنات میں پیدا فرمایا، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا، کائنات میں کوئی پوری نہیں کر سکتا، ساری کائنات میں سوائے اللہ کے۔ یہ ایمان لاؤ بولے اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ۔ ایک شعر بولے، نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، لاسین بولا تھا شاید، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں ہو لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں ہو لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی ہر جگہ ہر لمحہ جو جتنا ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اگر کہ بھائی دنیا میں ہماری حاجت روائی فرمائے گا اللہ تعالیٰ، حشر میں نہیں کرے گا، ہم کافر مشرک سمجھ رہے ہیں، یہاں پہ کریں گا جنت میں نہیں کریں گا، ہم کافر۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے اور ساری کائنات کا حاجت روا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ الحمدللہ رب العالمین بولا اللہ تعالیٰ، تمام عالمین کا میں رب ہوں۔ رب یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، تو تمام عالمی جتنے عالم ہے ہر عالم کا میں رب ہوں بولے اللہ تعالیٰ۔ بھائی جو پیدا کرا وہ پرورش کریں گے، مرغی کا چوزا ہے تو مرغی پرورش کریں گی، چیل پرورش کریں گے اس کی، چیل کا بچہ ہے چیل پرورش کرے گا، کپڑا تھوڑے ہی کرے گا اس کو، جو پیدا کرا انہیں پرورش کرتا اللہ تعالیٰ، پرورش کرا ہماری ذرے ذرے کی پرورش کرا اللہ تعالیٰ، کائنات کی ذرے ذرے کی پرورش کر رہا، حاجت روائی کر رہا، جو مخلوق اللہ سے مانگتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا، جو مخلوق اللہ کو نہیں مانگتی اس کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما دیا، اگر اللہ کے پاس کائنات کی دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر مشرک پہ گھٹ پانی نہیں دیتا تھا۔ اللہ کے پاس کوئی قدر نہیں ہے دنیا کی، دنیا میں مال و متاع کی، اللہ کے پاس کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے پاس کس کی قدر ہے؟ ایمان کی قدر ہے، ایمان والے کی قدر ہے، جو ایمان والا ہے، جو ایمان کے ساتھ ہے، اس کی اللہ کے پاس قدر ہے۔ دنیا میں ہم سمجھ رہے ہیں جو مال و دولت والا ہے، جو اثر و رسوخ والا ہے، جو جاہ و جلال والا ہے، اس کی قدر ہے، اس کی عزت ہے، اللہ کے پاس کوئی عزت، ٹھوکر مار دیں گے اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے لوگ جائیں گے اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ اعمال کے ساتھ، ابھی ہم جو حدیث مبارکہ پڑھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار ہم کیا نیت سے کیا مقصد سے عمل کر رہے ہیں، وہ مقصد سے اللہ تعالیٰ وہ اجر ہم کو دینے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی آج 1 روپیہ خرچ کیا، اس کے ساتھ ایک اور شخص 1,00,000 روپیہ خرچ کیا، لیکن 1 روپیہ خرچ کرنے کا جو منشا ہے، جو مقصد ہے، وہ منشا و مقصد اللہ کے پاس اللہ کی رضا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے دیا انہیں، اللہ تعالیٰ وہ 1,00,000 کو دھٹکار دے گا اگر اس کا منشا یہ ہے کہ میری بڑائی ہو، میری واہ واہ ہو، لوگ میری تعریف کریں، اور 1,00,000 روپیہ میں خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، غریب بچے کی شادی کرا دیا، اور 1,00,000 روپیہ دے دیا، میں 10 لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ آج تو 2 ماؤس دے کے فوٹو لے کے ویڈیو لے کے ریلا چل رہے، وہ راشن کا تھیلا 2,000 کا 2,500 کا دے کے فوٹو 10 لوگوں کو راشن دیا، میں کیوں دیا بیدار راشن؟ بتانے کے لیے آپ بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، ضرور اللہ کا جو مقصد ہے، اللہ کے مقصد کو آپ پورا کرنے کے لیے آپ ایک ذریعہ بنے، اللہ کا شکر ادا کریے، اللہ تعالیٰ کو موقع دیا، اگر نہیں دیتا موقع اللہ تعالیٰ آپ کو تو آپ کی وجہ محتاج بنا کے رکھتا، تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہماری دولت ہے، ہم اپنے مقصد سے حفاظت سے حیثیت سے کما لیے، اپنی عقل مندی سے کما لیے۔ دیکھیے کتنے دنیا میں عقل مند ترین لوگ ہیں، غریب فقیر پریشان ہیں، کیسے کیسے بیوقوفہ ہیں، کروڑ پتیاں ارب پتیاں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیسہ عقل سے حکمت سے نہیں آتا، اللہ کے فضل سے آتا، اللہ کی مرضی سے آتا، اللہ کے منشا سے آتا۔ دنیا میں کئی ہے، میں تو دیکھا کئی لوگوں بیوقوف لوگوں کو دیکھا، اتنے ہوشیار نہیں ہے لیکن کروڑ پتی ارب پتی بنے ہوئے ہیں، اور ایسے عقل مند لوگوں کو بھی دیکھا جو پریشان ہیں اور ہمیشہ پریشان رہتے، جب بھی پوچھو پریشان ہوتے، اور انہیں جو بیوقوف رہتا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔
جو اللہ کا شکر ادا کرا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا. جو صدقہ خیرات کرتا رہا, اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا رہا, انہیں خود بولتا اللہ میں تو کھا پی نہیں رہا, تو اپنے فضل سے کیا مولا, اللہ اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا. تو ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے کیا سمجھ رہے ہیں, بس اتنا بڑا ہوگا, کیا عزت ہوگی, اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ایک عالم ہے اللہ کے دربار میں, پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ تو کیا کرا, تو بولیں گے اے اللہ میں علم حاصل کرا, تیرے دین کا علم حاصل کرا, لوگوں کے سامنے تبلیغ کرا, دین کی پھیلاتا رہا, لوگوں کے سامنے دین پھیلا. اللہ تعالیٰ بولیں گے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو میرا دین پھیلائے, تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھ کو عالم بولیں, دنیا میں اس کا بدلہ میں نے تجھ کو دے دیا, ساری دنیا تیری قدر کری, عالم عالم بول کے بولی, تو جو چاہتا تھا دنیا میں تیرے کو مل گیا, آج قیامت میں, آج حشر میں تیرا کوئی اس کا اجر نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال دے. اسی طرح ایک سخی آئے گا اللہ کے دربار میں, بولے گا تو کیا کرا, اے اللہ تیری راہ میں مال خرچ کرا, بے مال خرچ کرا, ہر حاجت مندی پوری کرا. اللہ تعالیٰ کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے دنیا میں کہیں کہ تو کیا سخی ہے بھائی, کیا اللہ والا ہے, کیا اللہ کو دینے والا ہے, تیرا اجر دنیا میں دے دیا میں. اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, کافر مشرک کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یعنی جو عمل کرے گا دنیا کو دکھانے کے لیے, ایک عابد بھی آئے گا اللہ کے دربار میں, کیا کرا تو, اللہ تیری عبادت کرتا رہا, اس کو راضی کرنے کی فکر کرتا رہا, تیرا مقصد یہ نہیں تھا, تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھ کو عابد کہیں, اللہ والا سمجھے, بزرگ سمجھے, دنیا میں بتا دیا میں, دنیا میں تیرا مقصد مل گیا, آج یہاں تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ بے ایمان نہیں ہے, نعوذ باللہ, ہر عمل کا حساب دینے والا ہے. کافر و مشرک بھی جو ہوتے ہیں ان سے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں, اچھے اعمال ہوتے ہیں, پھر ان کا اجر ملنا نہ, کافر مشرک کے لیے قیامت میں حشر میں کچھ بھی نہیں ہے, بلا پرسی لوگوں دوزخ میں, ان سے حساب کتاب ہے نہیں. حساب کتاب خالی ایمان والے سے ہے, جو ایمان والا نہیں ہے اسے حساب کتاب ہی نہیں ہے, سیدھا جہنم ہے. پھر دنیا میں اچھا کام کرتے, کہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملاقاتیں میں آتے, کئی لوگ آتے نیک رہتے, ایماندار رہتے, بے ایمان نہیں کرتے. اگر ہم غلطی سے ان کو 200 روپئے زیادہ دے رہے, زیادہ دے رہے پیسے, آپ واپس لے لو بولتے, اور تجارت بھی بالکل برابر کرتے, کوئی بیمانی نہیں کرتے. نیک لوگ دنیا میں ہے, کافر مشرک بھی. پھر تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دے گا. اس نیکی کا جو اجر ہے, اس کا جو ثواب ہے, جتنا ثواب اللہ تعالیٰ رکھا وہ ثواب ان کو دنیا میں مل جائے گا. بیمانی نہیں ہوگی, اللہ بیمانی نہیں کرے گا. وہ جو نیک اعمال کرے, وہ جو اچھے کام کرے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دے گا. مومن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں آخرت میں دینے والا, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا. مومن کا ایمان ہی اس پر ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں کائنات میں, یہاں بھی وہاں بھی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری حاجت روائی فرمائے گا, کل حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری حاجت روائی فرمائے گا, جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری حاجت روائی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. ہم دلہن پہ بیٹھے ہوئے, پرندہ اڑا, خیال آیا تو پرندہ میں کھانا چاہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمارے خیال کو جان لے گا. وہ پرندہ راستے میں ذبح ہو جائے گا, پک کے تیار ہو کے ہمارے سامنے آ جائے گا, وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہماری ایسی حاجت روائی فرمائے. خالی ہم خیال کرے, میں پرندہ کھانا چاہتا ہوں, نیا پرندہ نظر آ رہا, کیسا اس کا گوشت ہوگا, کیسے اس کی لذت ہوگی, خالی خیال اگر ہمارے ذہن میں آ رہا, اللہ تعالیٰ خیال کی تعبیر دے دے گا جنت میں ہمارے پاس. وہاں بھی حاجت روائی فرما رہا اللہ تعالیٰ, یہاں بھی ہماری حاجت روائی فرما رہا اللہ تعالیٰ. ہر حاجت کے لیے ہم کو اللہ کو پکارنا ہے, لا الہ الا اللہ. بہار ہو کے خزاں ہو, لا الہ الا اللہ. یہ شعر کیا ہے, یہ نغمہ فصل گل کا, فصل گل و لالا کا نہیں پابند. نغمہ فصل گل و لالا کا, یعنی گل و لال پھولوں کے نام. یہ پھول جو ہوتا ہے ایک وقت کے لیے آتا ہے, ایک مقصد کے لیے آتا ہے, ایک مدت کے لیے آتا ہے. لیکن یہ جو کلمہ لا الہ, بہار ہو کے خزاں, ہمیشہ 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 ہر آن پھل دینے والا. تو کلا, پچھلے ہفتے ہم یہ آیت پڑھے تھے, ہر آن اللہ کے حکم سے یہ پھل دیتا ہے, ایسا درخت لا الہ. تو ہم اس کو سمجھنا, جاننا, اس کو مضبوط کرنا, لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو کائنات میں کوئی بھی خالق و مخلوق, دو ہی ذات, مخلوق ہم, کائنات میں جو کچھ ہے مخلوق, یہ کوئی حاجت روا نہیں. اب مخلوق میں اور کون ہے, اب بولیں گے مخلوق میں انسان ہے, جنات ہے, حیوان ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. تو یہ فلاں فلاں کون,
اور فلاں فلاں حاجت روائی کر سکتے کیا، یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا جو مراقبہ کا جو تسلسل ہے، مراقبہ کا تسلسل جاری رکھیں گے۔ کیا کریں مراقبہ ہم؟ لا الہ الا اللہ کا مراقبہ کریں، یہ مراقبہ کریں شروع سے جب سے ہے۔ کیا مراقبہ کریں؟ نہیں ہے کوئی حاجت روا، یعنی میری جو ضرورت ہے، میری جو حاجت ہے، ہر حاجت میری اللہ پوری کرتا، سوائے اللہ کے کوئی اور میری حاجت پوری نہیں کرتا۔ یہ ہم فکر کرنا، ہم منڈی ڈال کے بیٹھنا، بولنا کہ میری یہ حاجت ہے اللہ تو پوری کرتا، وہ حاجت ہے اللہ تو پوری، میرے پیٹ میں درد ہے اللہ میں تو درد پوری کرتا، میرے بچے کی فیس بننا ہے اللہ میں تو اسباب بناتا، میرا فلاں کام ہے اللہ تو کرتا، میری دنیا کی حاجت، میری اپنے انفس کی حاجت، آفاق کی حاجت، ہر حاجت والا تو پوری کرتا۔ کیسا کرتا؟ تو پوری کر، میں تیرے کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، بندہ میرے کو پکارا، فرشتوں کو حکم دیتا جاؤ فرشتوں اس کی حاجت پوری کرو۔ تو ہم اللہ کو مجبور کر دینا، اللہ کو خوش کر دینا پکار پکار کے، اتنا پکارنا کہ اللہ تعالیٰ بولنا کہ جاؤ دیکھو کیا بول رہا ہوں، نہیں سوائے مولا تیرے کوئی نہیں، سوائے مولا، سوائے لا الہ الا اللہ، سوائے تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، مولا میں کہیں اور جا ہی نہیں سکتا سوائے تیرے، یہ حاجت سوائے تیرے کوئی پوری نہیں کر سکتا مولا، یہ حاجت سوائے تیرے کوئی اور پوری نہیں کر سکتا مولا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ تو ہم مراقبہ کرنا، مراقبے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور تصور شیخ کر کے ہم بالکل مختصر 10 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے، اس کا پھر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔